أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچے اور بچیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو اس میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے وقت، دن رات، ٹائم، یہ سانس لینے کے اوقات یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں وقت گزارنے کا سلیقہ ملا، وقت کی اہمیت و عظمت کا پتہ چلا، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ نیو ایئر، نئے سال کے طور پہ ہم یا ویسے بھی عام کاموں میں ہم وقت کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کے، اخلاق کے، آداب کے اور اطاعت، اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے خلاف ہے، اور فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت اتنی بتائی ہے، قرآن میں بے شمار ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت لے لیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، دن اور رات کو ہم نے نشانیاں بنائی ہیں، اور فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو روشنی عطا کی، اور اس کے منازل طے کیے۔ اور جگہ جگہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی یا پورے زمانے کی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والضحی والشمس والقمر، بارہا ایسے الفاظ سے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، دن کی، رات کی، چاند کی، سورج کی، اجالے کی، اور پھر دن کے روشنی کی، رات کے تاریکی کی۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ جس نے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اللہ رب العالمین کے راستے کو اختیار کیا تو کامیاب ہوا، اور جس نے بھی وقت کی قدر نہیں کی، اس کی اہمیت کو، عظمت کو نہیں سمجھا، تو خائب و خاسر و ناکام ہوا۔ یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ زمانے کی تاریخ دیکھیں، پوری ہسٹری دیکھیں، آثار دیکھ لیں، جتنے بھی ہسٹوریل
مومنٹ ہیں اسے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کیسی کیسی قومیں آئی تھیں، پتھروں سے جنہوں نے اپنا گھر بنا دیا، نہ جانے کیسے کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں علم اور عقل اور سوجھ بوجھ دی تھی، لیکن وقت کی اہمیت کو نہ سمجھے اور اللہ کے راستے سے روح گردانی کر گئے تو اللہ نے ان کو خسارے میں ڈال دیا۔ کامیاب صرف کون ہوئے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے صبر کیا اور حق کو بتایا، یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ بقیہ وہ تاریخ سے مٹ گئے، ختم ہو گئے، ان کے مکانات، ان کی عمارتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ لے کر کیا گئے، ان کے اعمال میں کیا ہے، وہ اللہ کے راستے پر تھے یا نہیں تھے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نیو ایئر کے طور پہ تو ہم نہ جانے کتنی چھٹیاں مناتے ہیں، جبکہ اسلامک کیلنڈر کا نیو ایئر تو محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ تاریخ یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ترقی چاہیے، انسان کو عظمت چاہیے، انسان کو بلندی چاہیے، سرفرازی چاہیے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ کے مصائب سے نکل کر مدینہ گیا تو وہاں پر بھی ثابت قدم رہے۔ یہ ہجرت، یہ واقعہ یاد دلاتا ہے۔ اور عربی کیلنڈر کا آخر سال بھی قربانی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بچے کو قربان کر دیے۔ تو قربانی سے شروع ہوتی ہے، قربانی پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ تاریخ ہے اسلامی کیلنڈر کی، یا اسلامی تاریخ ہے کہ اسلام کے چاہنے والے ہمیشہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرتے رہے اور اللہ کے راستے پر جمے رہے، ڈٹے رہے، لگے رہے۔ یہی تاریخ ہے۔ ان کی تاریخ میں وقت کو ضائع کرنا نہیں لکھا ہے، ان کی تاریخ میں اوقات، مہینے، سال یوں ہی گزارنا نہیں لکھا ہے۔ آج میرے بھائیوں بہنوں، وقت کی اہمیت کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے وقت کو کہاں خرچ کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں پڑے ہیں، مصروف ہیں، سرفنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک ایک سانس کی اہمیت ہے۔ یہ دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہے کہ آپ کا دل جو یہ سانسیں آپ جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ خیر میں ہے کہ شر میں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر سیکنڈ، ہر پل کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اسی تعلق سے باتیں آگے بھی آئیں گی۔ اور فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور نبی و صحابہ کے راستہ اور اسوہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے کب سانسیں بند ہو جائیں، انہیں نہیں پتا ہے کب دل کا دھڑکنا بند ہو جائے، انہیں نہیں پتا ہے یہ چلتا پھرتا بدن کب چار کندھوں پر سوار ہو کے مٹی کے نیچے دفن ہو جائے، انہیں نہیں پتا ہے کہ آخری پناہ کہاں پر ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ آخری گھر کہاں پر ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ برزخ کا سامنا انہیں کرنا ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ سانسیں بند ہوں گی۔ اب تو بہت فیشن ہو گیا ہے، اب تو عام رواج ہو گیا ہے۔ ابھی تک بزرگ ہی دنیا سے جاتے تھے لمبی عمر گزار کے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب بچہ بھی جا سکتا ہے، جوان بھی جا سکتا ہے، اب وہ بھی جا سکتا ہے جو تمنائیں بنا کر بیٹھا ہے، آرزو اور خواہشات بنا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کو خواہشات پورا کرنے کا وقت نہیں دیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ وقت دنیا کا
دنیا جو ملا ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے. یہیں پر جو عمل تم نے نیک کام کر لیا, نیکی کا کام کر لیا, وہی آخرت میں کامیابی کے ساتھ کام آپ کے کامیابی کے لیے ضامن ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تم نے یہ کیا تیار کر رکھا ہے آنے والے کل کے لیے. یہ ہمیشہ یاد رکھو, یہ دیکھتے رہو, یہ دھیان میں رکھو. یہ جوانی, یہ تندرستی, یہ انرجی, یہ طاقت, یہ بقا, یہ فٹنس, ہر چیز کا جواب دہی ہونا ہے. ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہت سے لوگ جم جاتے ہیں, بدن بناتے ہیں, اپنی باڈی بلڈنگ بناتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بدن کے اوپر رب کا حق ہے, اطاعت و فرما برداری کا حق ہے. آج تم کتنا بھی اپنا بدن بنا لو, کب سانسیں بند ہو جائیں, کب دل کی دھڑکن بند ہو جائے, کب آدمی کی آنکھیں بند ہو جائے, کب چلتا پھرتا انسان سو جائے اور وہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہو جائے, یہ کسی کو نہیں پتا. تو لہذا آخرت بنانے کی کوشش کرو, آخرت میں ہمیشہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو. اور وہ کون کر سکتا ہے جو یہاں کے وقت کو اور اہمیت کو سمجھتا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, اور لوگوں کو ڈراؤ حسرت کے دن سے. حسرت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے, جب لوگوں کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. اگر نیک عمل ہے تو دائیں ہاتھ میں, اور اگر برا عمل کیا ہے تو اس کا دفتر, اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس دن وہ صرف افسوس کرے گا, وہ حسرت کرے گا, وہ سوچے گا کاش کہ میں دوبارہ دنیا میں جاتا اور رب کی فرما برداری کر لیتا, اے کاش کہ میں دوبارہ دنیا میں چلے جاتا اور رب کے لیے سجدے کر لیتا, اے کاش کہ میں دنیا میں چلے جاتا صدقہ و خیرات کر لیتا, اے کاش کہ میں دنیا میں واپس جاتا اور وقت کی اہمیت کو سمجھتا اور پورے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار کر آتا. لیکن یہ صرف افسوس ہے, یہ صرف کاش, ایک تمنا ہے. لیت الشباب یعود, جوانی کسی کی واپس نہیں آتی, دن رات کسی کے واپس نہیں آتے, بچپنا کسی کا واپس نہیں آتا, لڑکپن کسی کا واپس نہیں آتا. کتنے لوگ یہاں موجود ہیں جب انہیں پڑھنے کے مواقع ملے تھے تب انہوں نے پڑھائی نہیں کی, لیکن آج جوان ہیں, وہ سوچتے ہیں کاش کہ میں بھی 10ویں پاس ہو جاتا, میں 12ویں پاس ہو جاتا, میں گریجویشن کر لیتا, میں کچھ اور پڑھ لیتا تو اور زیادہ کما لیتا, میں اور محنت کر لیتا, میں اور اسکل ڈیولپ کر لیتا, میں اور مال جمع کر لیتا, میں دنیا کو اور اپنے قابو میں کر لیتا. لیکن وہ صرف سوچ ہے, وہ صرف افسوس ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. تو لہذا جن کو جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانیے اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ وقت دیا ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے اور بہت ہی فضیلت ہے. شاعر نے کہا دقات قلب المرء قائلۃ له, دقات قلب المرء قائلۃ له, کہ آدمی کی دھڑکن, آدمی کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ اسے کیا کہتی ہے, ان الحیات دقائق و ثوانی, کہ یہ زندگی بس چند لمحوں کی ہے, چند لمحوں کی ہے. ابھی آپ سوچئے کہ کب آپ بچپن میں تھے, کب آپ اس عمر کو آ گئے, کتنا احساس ہوگا. ایسا لگ رہا ہے کل کی بات ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میری شادی ہوئی کل کی بات ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں اور کل کی بات ہے. حالانکہ وہ ایک عمر کے حصے کو گزار چکا ہے, 40-50 سال کا ہو گیا, لیکن اسے کل کی بات لگ رہی ہے. ابھی مجھے یہاں پر اس مسجد میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کل کی بات ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, کل کی بات ہے کہ حیدرآباد میں میرا یہاں پر آنا ہوا تھا. لیکن دیکھو 5 سال گزر گئے. تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے ایسے ہی کہ ہمارے اوقات کہاں پر گزر رہے ہیں. وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا رَاكِبَ ظَهْرَ عُمْرِي, کہ آدمی اپنے عمر کی سواری پر سوار ہے اور اس کی سواری رات اور مہینے ہیں, دن اور مہینے ہیں. وہ رات گزارتا ہے, دن گزارتا ہے, کل یوم و لیلہ بعیداً عن الدنیا قریباً الی القبر, کہ وہ دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے
اور قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، کیوں؟ بھائی میں اس سال پیدا ہوا تھا، پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ نے کون سا ایسا کام کر لیا جس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے؟ یہ سوچیں۔ اور یہ تو بیوقوفی ہے، آپ کی عمر بڑھ رہی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے عمر بڑھتے جا رہی ہے تو قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، عمر بڑھتے جا رہی ہے تو مرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں عقل مند آدمی خوشی نہیں مناتا ہے بلکہ وہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے کہ ابھی تک جو وقت گزرا اب آنے والا وقت کیا گزرے گا کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو 50 سال دیا گیا ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 30 سال، 40 سال۔ کب اس کا سال اور دن اور رات اور وقت اور منٹ اور سیکنڈ کب پورا ہو جائے یہ نہیں پتا۔ بھائی جتنا بھی دیا گیا وہ ٹائم میں سے دن بدن سانسیں کم ہو رہی ہیں، دن کم ہو رہے ہیں، عمر اور سال کم ہو رہے ہیں۔ آدمی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، آدمی مٹی کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، آدمی برزخ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، اس میں افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک جو دن اور وقت گزرا اس میں آپ نے کیا کیا۔ یہ سوچیں، ہیپی ڈے نہیں، سیڈ ڈے دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اب تک کے سال میں میں نے کیا کیا۔ آپ اس کا محاسبہ کریں، اس کا اکاؤنٹیبلٹی رکھیں، اس کا اکاؤنٹ بنائیں، اس کے شیٹ بنائیں اور دیکھیں کہ اتنے سال میں آپ نے کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ اس کا بایو ڈاٹا رکھیں، توبہ کریں، آگے کی زندگی سدھارنے کی کوشش کریں، تب آپ کے زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ نیو ایئر منانے سے نہیں آئے گا اور برتھ ڈے منانے سے نہیں آئے گا۔ آپ کتنا بھی نیو ایئر منا لیں، کتنا بھی برتھ ڈے منا لیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے ہی، لیکن ایک عقل مند مومن کی بات کے بھی خلاف ہے کہ مومن ہمیشہ آخرت کی سوچتا ہے، وہ آگے کی زندگی کی فکر کرتا ہے، وہ یہ خوش نہیں رہتا کہ میری عمر بہت ہو گئی ہے۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے کہ ابھی تک جتنا وقت ملا تھا وہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی تک جتنا وقت ملا تھا رب کے اطاعت و فرما برداری سے دور رہا۔ اس میں سوچنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے، اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کہ خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ جب کسی کی موت آتی ہے نا تو وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، رب کے پاس میرا کون سا ٹھکانہ ہے، رب میری اعزاز میں، مہمان نوازی میں، میرے اعمال کے بدلے میں مجھے جنت سے نوازے گا یا اپنے سزا اور انتقام اور عذاب اور سزا سے نوازے گا، اسے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو موت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے پچھلے پوری زندگی کے دفتر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے لولا اخرتنی، اے میرے رب مجھے تو ٹھکانہ دکھ گیا، میرا ٹھکانہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے میں توبہ کر لوں، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ کر لوں، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن نہیں، موت آنکھوں سے دکھ گئی ہے، دنیا اندھیری ہو گئی ہے، اب اس کی ملاقات موت سے ہونے والی ہے، کچھ نہیں دکھتا، اس کو اس کا ٹھکانہ دکھ گیا ہے، لیکن وہ افسوس کرتا ہے اور اس افسوس کو کوئی نہیں سن سکتا۔ لیکن رب نے قرآن میں یہ سنا دیا کہ جب کوئی بندہ موت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے لولا اخرتنی، اے میرے رب ذرا سا مہلت دے، ذرا سی مہلت دے، ذرا سا ایک بار ایک چانس اور دے دے، دیکھ میں نیک بندہ بن جاتا، میں صدقہ کر لیتا، میں توبہ کر لیتا۔ لیکن آواز آتی ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، اب ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، اب تمہارا کتاب بند ہے، تمہارا دفتر بند ہے، تمہاری دھڑکنیں بند ہیں، تمہاری سانسیں بند ہیں،
तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हारे पास हैं। अब खत्म हो गया, अब कोई चीज बाकी नहीं रह गई। अब जो कुछ तुमने किया था वही तुम्हें मिलने वाला है। अब तो अफसोस और नदामत और हसरत करने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा जो लोग भी खुश हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, इन सांसों को गनीमत समझो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद इस तरीके के वाक़यात को बारहा बयान किया है कि कब कब आदमी अफसोस करेगा। तो कई जगह अफसोस करेगा। मौत के वक्त अफसोस करेगा, फिर कब्र में जाके अफसोस करेगा, फिर वो जब फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब पूछने आएंगे तब अफसोस करेगा, फिर जहन्नम में जाके अफसोस करेगा, मैदान महशर में अफसोस करेगा, हिसाब किताब के वक्त अफसोस करेगा, न जाने बेशुमार जहाँ जहाँ। फिर जहन्नम में भी जाके वो क्या कहेगा, यही रब्बना आखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल वहुम यस्तरिखून फी। वो चिल्लाएंगे जहन्नम में और कहेंगे ऐ अल्लाह, हमने तेरा अजाब देख लिया, अब तू हमें इस जगह से एक बार का चांस दे और निकाल दे और दुनिया में भेज दे तो मैं नेक बंदा बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और फरमाया वउदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। जब उसका नाम अमाल उसके सामने रखा जाएगा, छोटी बड़ी चीज़ उसमें वो पा जाएगा। हर वो छोटी चीज़ वो समझता था कि कोई चीज़ मैंने लाइक कर दिया तो इसको कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। अरे उंगलियों में रिकॉर्ड है, तुमने क्या चीज़ लाइक किया है, क्या चीज़ शेयर किया है, क्या चीज़ कहाँ तक पहुँचाया है, वो सब रिकॉर्ड है। ये पूरा डाटा बेस है। जब तक तुम्हारी सांसें हैं तब तक सारी चीज़ें तुम्हारे आज़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो रब के सामने पेश कर देंगे तो अफसोस करेगा, अरे यार ये तो मैं सोचा भी नहीं था कि आखिरत में इसका भी हिसाब होना है। ये तो मैंने वैसे ही लाइक कर दिया था, ये तो मैंने वैसे ही शेयर कर दिया था, ये तो मैंने टाइम पास के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, ये तो मैंने टाइम पास करने के लिए ऐसा मोबाइल चला लिया था। अल्लाह अकबर। वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी होंगी। ला युगादिरु सगीरा, छोटी से छोटी चीज़ें वहाँ लिखी होंगी और बड़ी से बड़ी चीज़ें लिखी होंगी और वो वहाँ उसको पाएगा और वो सोचेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चीज़ लिखी जाएगी। तो ओ मोमिनो, याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे लिख रहा है। तो लिहाजा अपने इन उंगलियों की हरकतों को, उंगलियों की हरकत को, मोशन को याद रखो। इसके ताल्लुक से भी सवाल और जवाब होंगे। और फरमाया सूरह ज़ुमर में, हसरत और अफसोस जब करेंगे कि अन तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, वो जब अल्लाह के अज़ाब को देख लेगा, पहुँच जाएगा तो कहेगा काश कि मैं अल्लाह के हुजूर गुनाह लेकर न आया होता। और कहेगा काश कि मैं मुत्तकियों में से हो जाता, ऐ काश। और जब वो अल्लाह के अज़ाब को अपनी आँखों से देखेगा, इन्हीं आँखों से जिन पर चश्मे लगे हैं, इन्हीं आँखों से, इन आँखों से जिनसे दुनिया देखा, आसमान देखा, सूरज और चांद देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी मखलूक़ात को देखा, इन्हीं आँखों से जब अल्लाह के अज़ाब का वो दीदार करेगा और उसको वो चखने जाएगा, तब वो कहेगा हिन तरल अज़ाब लव अन्न ली कर्रा, ऐ काश के एक मौका मिल जाए, काश के दुनिया में जाने का एक मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ अफसोस और नदामत होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सजदा में भी आगे फरमाया, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, तुम देखोगे मुजरिमों को कि जहन्नम में अपने सर को ऐसे ही झुकाए हुए होंगे, ना कि सुरूसिम, सर को झुकाए हुए होंगे और कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, कि आए हमारे रब, हमने देख लिया, हम समझ गए, अपनी औकात भी समझ गए और तेरी मुखालफत करने की सज़ा और अंजाम को समझ गए, तेरे इंतकाम को समझ गए। आय अल्लाह, हम शर्मिंदा हैं, सर झुकाए हुए हैं, तू हमें एक बार दुनिया में और भेज दे। अल्लाह अकबर। तू हमें एक बार दुनिया में जाने का मौका दे।
ایک بار ایک اور زندگی دنیا میں جیسے دیا تھا ویسے ایک بار اور دے دے تو ہم یقیناً اہل ایمان بن کر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں صرف افسوس ہوگا۔ کیسے افسوس کرتے ہیں؟ بچے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو بچوں کو بھی پتہ ہوگا کیسے افسوس کرتے ہیں۔ جب ایگزام میں جاتے ہیں، ایگزام سینٹر میں کوشچن پیپر ملتا ہے تو کیا افسوس کرتے ہیں؟ اے کاش کہ میں پڑھائی زیادہ کیا ہوتا، اے کاش کہ یہ سوال میں پڑھ لیتا تو میں آج میرا پورا فل مارکس آ جاتا، اے کاش کہ میرا اے گریڈ آ جاتا۔ لیکن ایگزام سینٹر میں افسوس کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہاں پر افسوس کرنے سے جو یاد رہتا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ اگر آپ کو وقت کی اہمیت سمجھنی ہے تو اس سے پہلے تیاری کرو۔ تو ایسے ہی آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو دنیا ہی میں تیاری کرنی ہے۔ سانسیں بند ہونے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، دل کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے اگر آپ سمجھ گئے، سدھر گئے، توبہ کر لیے، ہدایت پر آ گئے اور اپنی عظمت کو، وقت کی اہمیت کو، آخرت کی عظمت کو سمجھ گئے تو یقیناً سمجھ گئے، سدھر جاؤ گے۔ لیکن اگر سانسیں بند ہو گئی تو دروازہ بند ہے۔ اور فرمایا ابن آدم کو 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، تب تک اس کے پیر ہل نہیں سکتے ہیں جب تک وہ جواب نہ دے دے۔ فیما افنا، وہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی عمر دی گئی تھی، دن رات مہینے سال کہاں گزارے، کن کن لمحات میں گزارے، یہ لمحات کن کن جگہوں میں گزارے، خیر میں یا برائی میں، نیکی میں یا برائی میں، شر میں یا خیر میں، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہو جائے، اللہ کی قسم، تو منٹ کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، دن اور رات اور مہینے اور سال کا تو چھوڑیں، ایک ایک سیکنڈ کا۔ میری ماں اور بہنوں جو اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، جو اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، اٹھ پٹانگ الفاظ سے لوریاں سناتی ہیں، وقت کی اہمیت کو سمجھو، اپنی نیکیوں کے دامن کو بھر لو۔ ارے تم سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو بچوں کو سلانے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس سے تمہاری زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، نامے اعمال میں نیکیاں بھی رہیں گی، بجائے اس کے کہ کوئی اتنی ہی انرجی لگے گی، اتنا ہی وقت ضائع ہوگا بچے کے سلانے میں۔ تلاوت کو آپ ایک عادت بنا لیں۔ نہیں سو رہا ہے بچہ، قل هو اللہ احد کو پڑھیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے، مائیں اور بہنیں اور بہت سے باپ جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اپنے بچے کو سلائیں تو کیا پڑھیں؟ بھائی آپ کو قل هو اللہ احد یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین یاد ہے، آپ وہی پڑھیے۔ کتنی گنگناہٹ کی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے رہیے۔ 2 فائدہ ہے، بچے کو بھی اس کے سانسوں اور کانوں کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات ملے گی اور اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اور آپ کا بھی وقت بچے گا اور آخرت کے لیے وقت آپ کا استعمال ہوگا۔ کیوں آپ اس کو اسٹوری سنائیں گے ادھر ادھر کی؟ کیوں آپ اس کو کہانیاں کارٹون دکھائیں گے؟ کوشش کریں قرآن کی تلاوت پر وہ سوئے، کوشش کریں کہ آپ اپنا اور بچے کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ اس طرح سے اس کی پرورش کریں گے تو کل وہ دین اور اسلام کا سچا شیدائی بنے گا، محب اسلام بنے گا۔ اور وعن عمرہ فیما افنا وعن علمہ فیما فعل، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ یہ صرف مولوی کی بات تھوڑی ہے، سب کو معلوم ہے۔ جتنے دل یہاں موجود ہیں، جتنے کانیں یہاں موجود ہیں، جتنی آنکھیں یہاں دیکھ رہی ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن اس پر کتنا عمل ہے اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور اس کے بدن کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس نے اپنی انرجی کو کہاں ضائع کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمتیں پوچھی جائیں گی۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں انٹرنیٹ دیا گیا تھا، ہر چیز کو تم اچھا برا سمجھ سکتے تھے، لیکن تم خواہشات میں، دنیا پرستی میں پڑے تھے۔ آج کچھ بھی انگلی پہ سرچ کرو، آپ کو کون سا مسئلہ چاہیے، نماز، روزہ، قرآن، صدقہ، حج،
عمرہ، زکوٰۃ، اخلاق، آداب، میراث، طلاق، نکاح، وراثت، سارے مسائل انگلی ٹچ کریں آپ کو سارا مسئلہ آ جائے گا۔ کون سی لینگویج آپ جانتے ہیں وہ لینگویج میں بھی آ جائے گی۔ یہ بھی نعمت پوچھی جائے گی کہ آپ کو ساری نعمتیں دی گئی تھیں لیکن عمل میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ اللہ اکبر، اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہم اور آپ سوچیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے دن رات کو مینیج کریں، وقت کو مینیج کریں، اپنا ہدف مقرر کریں، جو ترجیح کا کام ہے وہ کریں۔ اے میرے بھائیوں، اس وقت جو وقت تمہیں ملا ہے اس کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ دین دنیا کے کام کو سیکھنے کے لیے اس میں خرچ کرو، کوئی اسکل سیکھو، کسی کو فائدہ پہنچاؤ، خود کو فائدہ پہنچاؤ، بیکار اور لا یعنی چیزوں میں مت پڑو۔ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اللہ اس کے رسول کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ہماری کامیابی ممکن ہے۔ بس اتنا ہی، آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔